اس نے پردہ ہٹا کر کھڑکی سے باہر جھانکا۔ سامنے نظر آنے والے منظر کو دیکھتے ہی اسے جھرجھری سی آ گئی۔ چاند کی ہلکی سی روشنی میں رہائشی علاقے میں موجود ایک پلاٹ پر قائم چھوٹا سا قبرستان بہت عجیب لگ رہا تھا۔ رمیسا نے گھبرا کر کھڑکی کا پردہ چھوڑ دیا۔ ویسے بھی آج نوید کی نائٹ ڈیوٹی تھی۔ ایسے میں گھر کی تنہائی اور کچھ دیر پہلے دیکھا گیا منظر اس کی گھبراہٹ میں مزید اضافہ کر رہا تھا۔ اس نے گھڑی میں ٹائم دیکھا، ابھی صرف 12 بجے تھے۔ آج مالا واک کرنے اوپر بھی نہیں آئی تھی، ورنہ اس کا اچھا وقت گزر جاتا تھا۔ ویسے بھی جب سے سرد موسم کی اندھیری راتیں شروع ہوئی تھیں، مالا اوپر کم ہی آتی تھی، کیونکہ اسے سردیاں کچھ خاص پسند نہیں تھیں۔ جبکہ رمیسا تو اس سرد موسم کی دیوانی تھی۔ تھوڑی دیر بستر پر بیٹھ کر اس کا خوف قدرے کم ہوا۔ اس نے کمرے سے نکل کر باہر جھانکا تو اماں ہاجرہ اپنے کمرے میں سونے جا چکی تھیں۔ پھر وہ نہایت اطمینان کے ساتھ کافی بنا کر ٹی وی کے سامنے آ بیٹھی، جہاں کوئی ٹاک شو چل رہا تھا۔ ٹی وی دیکھتے دیکھتے اسے ٹائم کا پتہ نہیں چلا اور وہ وہیں صوفے پر سو گئی۔ رمیسا کی 6 ماہ قبل شادی ہوئی تھی اور شادی کے بعد سے ہی وہ نوید عالم کے ساتھ اس فلیٹ میں رہ رہی تھی، کیونکہ اس کی ساس اپنے بڑے بیٹے کے پاس لندن رہتی تھی۔ اس کا شوہر گورنمنٹ کا ایک اعلیٰ افسر تھا، جس کے باعث وہ اپنی نوکری چھوڑ کر لندن جانے پر آمادہ نہ تھا۔ یہی سبب تھا جو وہ اپنا آبائی گھر کرائے پر دے کر خود یہاں شہر کے ایک مہنگے علاقے کے خوبصورت فلیٹ میں رہائش پذیر تھے، جہاں رمیسا کو اور تو کوئی مسئلہ نہ تھا سوائے اس خالی پلاٹ کے، جو اس کے بیڈ روم کی کھڑکی کے عین سامنے تھا۔ اس پلاٹ کے چاروں طرف باؤنڈری وال کے علاوہ ایک بڑا سا گیٹ بھی تھا۔ اس پلاٹ کے اندر چھوٹی چھوٹی قبریں تھیں۔ اماں ہاجرہ نے بتایا تھا کہ یہ ہندوؤں کا قدیمی قبرستان ہے۔ چونکہ یہ علاقہ پہلے آباد نہ تھا، لہٰذا قبرستان بنا دیا گیا، مگر وقت اور ضرورت کے ساتھ بڑھتی ہوئی آبادی کی وجہ سے قبرستان کے آس پاس کئی منزلہ بلڈنگیں بن گئیں، مگر اس پلاٹ پر موجود وہ قبرستان آج بھی اپنی جگہ موجود تھا۔ یہ قبرستان کم از کم رمیسا کو ضرور پریشان کر رہا تھا، جبکہ اماں ہاجرہ اور نوید کو اس سے کوئی مسئلہ نہ تھا اور نہ ہی کبھی کسی اور بلڈنگ والے نے شکایت کی تھی۔ اس لیے رمیسا بھی خاموش تھی، کیونکہ اسے لگتا کہ شاید یہ پریشانی اس کی اپنی خود ساختہ ہے، ورنہ دوسرے لوگوں کو کوئی پرابلم نہ تھی۔ ابھی رمیسا یہ سب باتیں سوچ ہی رہی تھی کہ مالا آ گئی۔ شکر ہے مالا تم آ گئی، ورنہ میں تو چھت پر اکیلے اکیلے واک کر کر کے بور ہو چکی تھی۔ سیڑھیوں سے اوپر آنے والا سایہ مالا کا تھا۔ رمیسا اسے دیکھتے ہی کھل گئی۔ رمیسا نے دیکھا کہ اس کی سفید رنگت میں قدرے پلاہٹ گھلی ہوئی تھی۔ وہ اپنے چہرے سے بیمار اور تھکی تھکی لگ رہی تھی۔ رمیسا نے پوچھا، طبیعت کیسی ہے تمہاری؟ بہتر ہے، مالا کا جواب ہمیشہ اتنا ہی مختصر ہوتا تھا۔ پھر بھی اس کا ساتھ رمیسا کو کافی اچھا لگتا تھا۔ وہ کافی کم گو سی لڑکی، جو شاید فرسٹ فلور کے کسی اپارٹمنٹ کی رہائشی تھی۔ یہاں شفٹ ہونے کے بعد پہلے دن رمیسا اوپر واک کرنے آئی تو وہاں مالا پہلے سے ہی موجود تھی۔ دبلی پتلی سی یہ لڑکی رمیسا کو دوستی کے لیے اچھی لگی، مگر ان دونوں کی دوستی صرف چھت تک ہی محدود تھی۔ نہ کبھی رمیسا مالا کو اپنے گھر لے کر گئی اور نہ کبھی مالا رمیسا کو اپنے ساتھ نیچے لے کر گئی۔ وجہ شاید ٹائم تھا، جو اوپر واک کے دوران اتنا زیادہ ہو جاتا کہ رمیسا کو اپنے گھر لے جانا اچھا نہ لگتا۔ مونگ پھلی کھاؤ گی؟ واک کے دوران رمیسا نے اپنے ہاتھ میں پکڑا گرم مونگ پھلی کا لفافہ اس کی جانب بڑھایا۔ سوری، میں مونگ پھلی نہیں کھاتی۔ عجیب لڑکی ہو تم یار، کچھ بھی نہیں کھاتی، نہ مونگ پھلی، نہ ریوڑی، نہ ہی کوئی ڈرائی فروٹ، یہاں تک کہ بھنے ہوئے چنے بھی نہیں کھاتی۔ رمیسا جب بھی اسے کوئی چیز کھانے کو دیتی، وہ ہمیشہ انکار کر دیا کرتی۔ رمیسا کو احساس ہوا کہ مالا شاید ہندو ہے، اس لیے کسی مسلمان کے ہاتھ کا نہیں کھاتی۔ اس نے اتنے ماہ میں آج تک مالا سے کبھی اس کے مذہب کے متعلق نہیں پوچھا تھا، کیونکہ اسے اچھا نہیں لگتا تھا۔ حالانکہ کئی بار اس کا دل چاہا کہ وہ اس سے اس قبرستان کے بارے میں پوچھے، جو اس کے گھر کے قریب ہی تھا۔ پھر یہ سوچ کر کہ کہیں اسے کوئی بات بری نہ لگ جائے، وہ خاموش ہو جاتی۔ اچانک کالے رنگ کا بڑا سا بلّا ان کے سامنے آ کھڑا ہوا، جو اپنی گہری نیلی آنکھوں سے ان کی جانب ایسے گھور رہا تھا کہ وہ دونوں خوفزدہ ہو گئیں، جبکہ مالا تو ویسے بھی بلیوں سے ڈرتی تھی، جس کا عملی مظاہرہ کئی بار رمیسا دیکھ چکی تھی۔ یہ کہاں سے آ گیا؟ وہ تو ٹوٹا پھوٹا جملہ ادا کرتی رمیسا کے پیچھے اس طرح چھپ گئی۔ رمیسا نے چپل اتار کر بلے کی جانب پھینکی، وہ فوراً پیچھے کی جانب بھاگ گیا۔ اس کے بھاگتے ہی مالا نے سیڑھیوں کی جانب دوڑ لگا دی۔ رمیسا نے پیچھے جا کر اسے روکنے کی کوشش کی، مگر وہ سیڑھیاں اترتے ہی ایسے غائب ہوئی کہ رمیسا کو اندھیرے میں نظر ہی نہ آئی۔